صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم خلیفہ اول بلا فصل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی پر ایک اعتراض ہی کیا جاتا ہے کہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر اور نور نظر کے جنازہ میں آپ شریک نہیں ہوئے۔ حضرت علی سے محبت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہے، آپ کی آل سے محبت ہے، تو آپ پیغمبر کی بیٹی علی کی بیوی رضی اللہ عنہ کے جنازہ میں کیوں شریک نہیں ہو رہے؟ جس حدیث کی بنیاد پر اعتراض ہے پہلے وہ حدیث سماعت فرمائے۔ امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ، وفات 256 ہجری، صحیح بخاری حدیث نمبر 4240۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ان فاطمہ علیہ السلام بنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلما توفیت دفنها زوجها علی لیلا ولم یعزم بها ابا بکر وصلی علیہا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ جب وفات پا گئیں، حضرت علی نے ان کا جنازہ پڑھایا، حضرت علی نے ان کو دفن کیا، اور حضرت علی نے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی وفات کی اطلاع نہیں دی۔ یہ روایت صحیح بخاری کے اندر ہے جس کی بنیاد پر اعتراض کیا جاتا ہے۔ دیکھیں اس اعتراض کی بنیادیں دو ہیں۔ نمبر ایک، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حضرت فاطمہ کی وفات کی اطلاع نہیں دی، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی حضرت ابو بکر صدیق سے خوش نہیں تھے۔ دوسری بنیاد، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ نہیں پڑھا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان گھرانوں کے تعلقات آپس میں ٹھیک نہیں تھے۔ یہ دونوں باتیں درست نہیں۔ درست نہیں کا معنی کہ دونوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ان دونوں کی بنیاد پر اعتراض کرنا درست نہیں۔ جہاں تک تعلق پہلی بات کیا کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اطلاع کیوں نہیں دی، اس کی وجہ یہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تیمارداری میں شریک تھی، اور ظاہر ہے جب وفات ہوئی تو کیسے ممکن ہے کہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر صدیق کو نہ بتائیں؟ حضرت ابو بکر صدیق نے تو ان کو تیمارداری کے لیے متعین کیا تھا کہ فاطمہ کے خیال آپ نے کرنا ہے، کیسے نہیں بتائیں گی؟ اسی وجہ سے غالباً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اطلاع دینے کی ضرورت محسوس نہیں فرمائی کہ ان کی بیوی ہمارے گھر میں ہے، وہ خدمت پر مامور ہے، تو ان کو ہم نے کیا اطلاع دی؟ اطلاع تو ان کو گھر سے مل گئی۔ اور یہ میری رائے نہیں ہے، یہ حضرت امام ابو الفضل احمد بن علی بن حجر عسقلانی رحمہ اللہ، وفات 852 ہجری، فتح الباری شرح صحیح بخاری باب غزوۃ خیبر میں فرماتے ہیں وَلَعَلَّهُ لَمْ يُعْلِمْ أَبَا بَكْرٍ بِمَوْتِهَا لِأَنَّهُ ظَنَّ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَخْفَى عَنْهُ وَلَيْسَ فِي الْخَبَرِ مَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ لَمْ يَعْلَمْ بِمَوْتِهَا وَلَا صَلَّى عَلَيْهَا۔ اور کہتے ہیں یہ جو حدیث ام المومن امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، اس سے یہ بات تو ثابت ہے علی المرتضیٰ نے نہیں بتایا، لیکن نہ بتانے کی وجہ حضرت علی المرتضیٰ سمجھتے تھے کہ ابو بکر صدیق کو پتہ ہے، میرے بتانے کی ضرورت نہیں۔ اس بنیاد پر یہ اعتراض کرنا کہ ابو بکر صدیق کو ان کی وفات کا علم نہیں تھا، یا ابو بکر صدیق جنازے کے اندر آئے نہیں تھے، اس حدیث میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں دفنہا زوجہا علی، حضرت علی نے فاطمہ کو دفن کیا، اور ولم یعزم بہا ابا بکر، اور ابو بکر کو بتایا نہیں، وصلی علیہا، اور علی المرتضیٰ رضی اللہ نے نماز جنازہ بھی پڑھی۔ اب یہاں نہ تو ابو بکر صدیق کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ ان کو حضرت فاطمہ کی وفات کا پتہ نہیں تھا، نہ یہاں یہ ثابت ہوتا ہے کہ ابو بکر صدیق نے حضرت فاطمہ کا جنازہ پڑھا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں۔ یہاں سے صرف اتنا ثابت ہو رہا ہے حضرت علی نے دفن کیا، اور حضرت علی نے جنازہ پڑھا، اور حضرت علی نے اطلاع ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نہیں دی، بس اتنا ثابت ہے۔ باقی صدیق اکبر کو پتہ نہ چلنا اور ان کا جنازہ نہ پڑھنا، اس کے اس حدیث سے کوئی تعلق نہیں، نہ یہاں سے ثابت ہو رہا ہے۔
بلکہ بالکل اس کے برخلاف دوسری بات موجود ہے۔ وہ کیا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جنازے میں شرکت فرمائی ہے، اور یہ صریح حدیث کے اندر موجود ہے۔ امام ابو العباس احمد بن عبداللہ بن محمد محب الدین الطبری رحمہ اللہ، وفات 694 ہجری، ریاض النظرہ فی مناقب العشرہ، ذکر اختصاصات بالصلاۃ اماماً علی فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ ماتت فاطمہ بین المغرب والعشاء، حضرت علی بن حسین سے روایت ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات مغرب عشاء کے درمیان ہوئی۔ فحضرہا ابو بکر و عمر و عثمان و زبیر و عبد الرحمن بن عوف، اور جنازہ کے لیے ابو بکر، عمر، عثمان، زبیر، عبد الرحمن بن عوف یہ سب شریک ہوئے۔ اس سے بڑھ کر ایک روایت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ پڑھنا نہیں، جنازہ پڑھانا ثابت ہوتا ہے۔ دیکھیں علاء الدین علی بن حسام الدین ابن قاضی خان رحمہ اللہ، وفات 975 ہجری، کنز العمال فی سنن الاقوال والافعال، حدیث نمبر 35672۔ حضرت جعفر بن محمد رحمہ اللہ اپنے والد محمد باقر سے روایت کرتے ہیں، ماتت فاطمہ بنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر کی لخت جگر فاطمہ کا انتقال ہوا۔ فجاء ابو بکر و عمر، ابو بکر عمر آئے، لیصلو تاکہ نماز پڑھے۔ فقال ابو بکر لعلی بن ابی طالب تقدم، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو فرمایا آپ آگے ہوں، یعنی جنازہ پڑھائیں۔ فقال، علی مرتضیٰ فرمانے لگے ما کنت لاتقدم، میں آگے نہیں ہوں گا، وانت خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کے خلیفہ آپ ہیں۔ فتقدم ابو بکر فصلی علیہا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور آپ نے نماز جنازہ پڑھی۔ آگے بڑھ کے پڑھنے کا معنی کہ آپ نے نماز جنازہ پڑھائی ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف حضرت زہرا رضی اللہ عنہ کا جنازہ پڑھا نہیں ہے، بلکہ جنازہ پڑھایا بھی ہے۔ اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔